شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد پر. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں لیڈ نیوز پروگرام عوام کی آواز اور میں ہوں راجہ محمد علی منہاس. ناظرین آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت ملکی سیاست اور عوامی مسائل پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہے، وہ ایک طویل جدوجہد کرتے ہوئے آج اس مقام تک پہنچے ہیں. زمانہ طالب علمی سے پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز کیا اور پی ایس ایف پنجاب کے انتہائی اہم عہدیدار رہے. نائب صدر، سینئر نائب صدر کے عہدے تک گئے، پنجاب کے جنرل سیکرٹری کے عہدے تک رہے. اس کے بعد جب زمانہ طالب علمی سے عملی سیاست میں قدم رکھا تو راولپنڈی شہر کا ہونے کے ناطے راولپنڈی شہر میں جو عوامی مسائل تھے ان کے لیے جدوجہد کرتے رہے اور عوام کو سہولتیں دینے کے لیے اپنا کلیدی کردار ادا کرتے رہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد بنارس چودھری صاحب. ابھی سابقہ بلدیات میں انہوں نے الیکشن بھی لڑا اپنی یونین کونسل سے. آج ہم ان سے ملک کی موجودہ سیاست اور عوامی مسائل اور حکومتی کارکردگی پہ بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کی پارٹی کے حوالے سے بھی ان سے آج ہم سوال جواب کریں گے. بنارس چودھری صاحب بہت شکریہ، آپ نے آج ہمیں ٹائم دیا. ابھی تازہ ترین اے پی سی ہوئی ہے حکومت کے خلاف. 2 سال بعد پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ خیال آیا کہ ہمیں کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ حکومت کی جو نااہلیاں ہیں یا حکومت جو عوام کو ریلیف دینے میں کامیاب نہیں ہو سکی 2 سالوں میں، تو اس کے اوپر کچھ کرنا چاہیے. تو 2 سال بعد کیوں خیال آیا بلاول صاحب کو یا پیپلز پارٹی کو کہ اے پی سی بلائے گی؟ چوئی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. بہت بہت شکریہ کہ آپ کے چینل نے مجھے بلایا، موقع فراہم کیا. میں لیڈ نیوز کے چینل کی انتظامیہ کا شکر گزار ہوں اور بالخصوص مناس بھائی آپ کا کہ آپ نے مجھے موقع فراہم کیا. بات یہ ہے اے پی سی 2 سال بعد خیال ایسی بات نہیں ہے کہ کیوں ہوا. بات یہ ہے کہ ہماری پارٹی نے کوشش کی کہ اس کو ٹائم دیں، جو یہ وعدے کر کے آئے تھے یہ پورے کریں. ٹھیک ہے، اگر پورے کریں تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں. آپ کو پتہ ہے جب 2018 کا الیکشن ہوا جی سب سے پہلے جناب کو چیئرمین آصف علی زرداری صاحب نے یہ کہا کہ یہ آر او الیکشن ہے. صحیح ہے. اس وقت تمام پولیٹیکل لوگ، پولیٹیکل ورکر اور سارے تجزیہ نگار پریشان تھے. یہ کیا بات کی انہوں نے، سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی جی کہ یہ آر او الیکشن کیسے ہو گئے. جیسے جیسے وقت گزرتا گیا آپ کو پتہ ہے، لوگوں کو پتہ چلتا گیا کہ کس طرح کے یہ الیکشن تھے. بات یہ ہے جو عوامی حکومت ہوتی ہے، عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کے آتی ہے، وہ عوامی مسائل کے اوپر توجہ دیتی ہے. چوئی صاحب اس کا مطلب ہے کہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو حکومت ہے یہ عوامی حکومت نہیں ہے، عوام نے اس کو ووٹ نہیں دیے. بالکل عوام نے اس کو ووٹ نہیں دیے. جب آپ کو کہا ہے ماضی میں چلے جائیں، آپ بیانات دیکھ لیں، جب انہوں نے کہا تھا یہ آر او الیکشن ہے، صحیح ہے، آر او الیکشن انہوں نے کروائے ہیں، جیسے تیسے کر کے رزلٹ بنا کے کچھ قوتوں نے اس کو حکومت بنا کے دے دی. صحیح ہے، ڈیلیور یہ نہیں کر سکے. صحیح ہے. اب ہماری پارٹی نے یا دوسری سیاسی جماعتوں نے یہ سوچا اگر اس کو زیادہ وقت دیا تو یہ ملک کی بنیادیں ہلا کے رکھ دیں گے. اچھا، اس لیے ان کی کوشش ہے کہ اب جلد سے جلد اس حکومت کو چلتا کیا جائے اور ایک عوامی راج قائم کیا جائے. اور عوامی راج ایک ہی پارٹی ہے جو چاروں صوبوں کے اندر ہے، جی جس کا نعرہ تھا چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر بے نظیر. جب تک کیوں وہ گراس روٹ سے لے کے صوبوں تک، صوبوں سے لے کے آزاد کشمیر تک، گلگت بلتستان تک یہ پارٹی گراس روٹ تک موجود ہے. اس کو عوامی مسائل کا پتہ ہے کہ عوامی مسائل کس طرح حل کرنے ہیں. چوئی صاحب آپ نے کہا کہ اس پارٹی کا نعرہ تھا چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر بے نظیر. اس کا مطلب ہے اب اس پارٹی کا یہ نعرہ نہیں ہے؟ نہیں، اب بھی نعرہ یہی ہے، اسی نعرے پہ کھڑے ہیں. بھٹو صاحب نے بھی کہا تھا طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، جی اسی نعرے پہ ہم بھی چل رہے ہیں کہ لیکن جناب
عوام کا تو برکس نکل گیا چوئی صاحب, اور پیپلز پارٹی کچھ بھی نہیں کر رہی. بھٹو صاحب کی ایسی پیپلز کوئی پارٹی اس میں بات کوئی سرگرمی نہیں دکھا رہی ہے. بالکل ابھی اے پی سی ہوئی ہے بھائی. جی ابھی آپ دیکھیں گے بلاول بھٹو صاحب جب تحریک کا اعلان کریں گے, آپ دیکھیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن, ورکر, عہدیداران اور عوام کس طرح اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور ان کے شانہ بشانہ چلیں گے. یہ آگے چل کے دیکھیے گا کہ کیسے یہ معاملات یہ اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں. عوامی مسائل یہ نہیں کہ حکومتی, حکومت کا کام ہے. دیکھیں جو وعدے عمران خان صاحب نے کیے, ان کے لوگوں نے کیے, ان کو کس طرح ووٹیں ڈالی گئیں, لیکن انہوں نے اس کا کوئی رسپانس پبلک کو نہیں دیا. مہنگائی زیادہ سے زیادہ ہو رہی ہے. ابھی حالیہ دیکھیں آپ نے دوائیوں کے اوپر 260% اضافہ کر دیا گیا ہے. تو چوئی صاحب کوئی اپوزیشن کیوں پوچھنے والا نہیں ہے. نہیں, یہ آپ کو پتہ ہے, مجھے پتہ ہے, جو اپوزیشن ہے, جو اسمبلی کا حصہ ہے, وہ اس کے اوپر کیوں نہیں بول رہی چوئی صاحب؟ اپوزیشن اسی لیے تو انہوں نے دیکھا ہے کہ ان کو اب زیادہ ٹائم دیا گیا تو یہ مزید عوامی مسائل پیدا کریں گے. اسی لیے تو اے پی سی ہوئی ہے. ابھی تو حالیہ اے پی سی ہوئی ہے, اس کا ایجنڈا آئے گا, لوگوں کو بتائیں گے کہ کس طرح چلنا ہے. آپ دیکھیں گے کہ عوام, پاکستانی عوام پوری طرح اے پی سی کے ساتھ ہوں گی, اپوزیشن کے ساتھ ہوگی, کیونکہ بھائی پاکستان کی عوام زیادہ تر غریبوں پہ مشتمل ہے. وہ پس گئے ہیں اس حکومت کے اندر. جو امیر تھا امیر سے امیر تر ہوتا گیا, اور غریب سے غریب تر ہوتا گیا. ابھی آپ دیکھیں نا چینی سکینڈل کے اندر کیا ہوا, کمیٹی چینی سکینڈل پہ آپ سے بات کروں گا. ہمیں لینا ایک چھوٹا سا بریک کے بعد ناظرین ہم دوبارہ حاضر ہوں گے اور چودھری بنارس صاحب سے ہم مزید گفتگو کریں گے. نیوز پہ ہم آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. محمد بنارس چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بات ہو رہی تھی عوامی مسائل اور حکومتی کارکردگی کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے انتہائی اہم کردار کی. بریک پہ جانے سے پہلے بنارس چودھری صاحب نے ذکر کیا چینی سکینڈل کا. چوئی صاحب, چینی سکینڈل ابھی آیا, شوگر ملے تو پیپلز پارٹی والوں کی بھی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے اس طرح تو نہیں کیا جس طرح اس حکومت نے کیا. سبسڈی لے کے اپنے ذاتی لوگوں کو نوازا گیا اور سارا بوجھ عوام کے اوپر ڈالا گیا. جب کورٹوں نے اور ایف آئی اے نے تحقیق کی, انہوں نے ذمہ داروں کا بھی تعین کر دیا. صحیح ہے, لیکن اس حکومت نے تو ان کو بھگا دیا, امپلیمنٹ نہیں ہوا. جہاں وہ قانون کی گرفت میں وہ لوگ نہیں آئے, جب تک وہ لوگ قانون کی گرفت میں نہیں آئیں گے یہ عوامی مسائل بڑھتے رہیں گے. تو پیپلز پارٹی کی حکومت جب بھی آئی انشاءاللہ, یہ جتنے سکینڈل جو عوام کے اوپر بوجھ پڑا ہے ان سے یہ عوامی قوت سے ان سے یہ وصول کریں گے اور قومی خزانے کے اندر جمع کرائیں گے. چوئی صاحب عوامی قوت کی آپ بات کر رہے ہیں اور آپ نے کہا پیپلز پارٹی کی حکومت جب بھی آئے گی. میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب ایک انتہائی اہم صوبہ ہے اور پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی ہمیں کہیں دکھائی نہیں دے رہی. چوئی صاحب ایسی کوئی بات نہیں. آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی راولپنڈی ڈویژن کا ابھی اجلاس ہوا ہے, جس کی صدارت قمر زمان کھہرا صاحب نے کی, چودھری منظور صاحب نے کی اور دیگر ان کی کیبنٹ نے. وہ محنت کر رہے ہیں. تھوڑا سا ایشو ہے کہ جناب پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ورکر ہیں, عہدیداران ہیں یا ذمہ داران ہیں یا سپورٹر ہیں یا ووٹر ہیں, ان کا مرکزی قیادت سے کوئی رابطہ تھوڑا کم ہے. اچھا, اگر یہ رابطے کا طریقہ بنا لیا جائے کہ عام آدمی, عام پارٹی کا ورکر, سپورٹر, امداد, عہدیدار, اس کی شکایت یا کوئی بھی مسئلہ ہو پارٹی والے سے مرکزی قیادت تک جب تک پہنچے گی اور پہنچانے کی کوشش کی جائے گی تو پیپلز پارٹی پہلے سے زیادہ مضبوط ہوگی. از مائی اوپینین. چوئی صاحب یہ کیسے ہوگا, یہ کون کرے گا؟ مطلب اگر قمر زمان کھہرا صاحب سے نہیں ہو سکا, چودھری منظور صاحب سے نہیں ہو سکا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کون کرے گا؟ دیکھیں صوبائی تنظیموں کا یا صوبائی جو ہماری لیڈرشپ کا, ان کا مرکزی چیئرمین کے ساتھ یا ان کی جو ٹیم ہے ان کے ساتھ تو رابطہ ہے. جو میں کہہ رہا ہوں, جو ہم گراس روٹ کے لوگ ہیں, میرے علاوہ بھی کوئی پارٹی کے ورکر ہیں, آپ نے دیکھا ہے کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے رابطے کا ایک ذریعہ رکھا ہوا تھا. صحیح ہے. جب وہ حیات تھی تو انہوں نے ایک اپنا ای میل نمبر رکھا ہوا تھا. صحیح ہے. SAZ, اس طرح آپ کو بھی پتہ ہے. صحیح ہے.
ٹھیک ہے، ہر پارٹی کے ورکر کے پاس وہ ای میل نمبر ہوتا تھا. اچھا جب وہ کسی قسم کی بھی بات پارٹی حوالے سے محترمہ تک پہنچانا چاہتا تھا پہنچتی تھی، اس کے اوپر امپلیمنٹ ہوتا تھا. ٹھیک ہے. میری اس چینل کی توسط سے، لیڈ نیوز کے چینل کی توسط سے اپیل ہے اپنی لیڈرشپ سے مرکزی ٹھیک ہے. کو ایسی اس طرح کا کوئی ای میل نمبر دیں لوگوں کو تاکہ آپ کے ساتھ براہ راست ان کا تعلق ہو، ان کی جائز شکایت پارٹی والے سے پہنچے. اگر آپ اس کے اوپر امپلیمنٹ کریں گے تو انشاءاللہ پارٹی مضبوط ہوگی. چوہدری صاحب اس ساری باتوں سے مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی کی ترجیحات میں اب پارٹی کا کارکن نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے. یہ اب آپ ایک طبقہ ہے، جب سے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے یہ پارٹی بنائی، جی بنیاد رکھی، جی اس وقت سے ایک قوت ہے جو پیپلز پارٹی کو کسی نہ کسی طریقے سے پروپیگنڈا کر کے کمزور کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. صحیح ہے. ان کی شہادت کے بعد وہی قوتیں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے پیچھے لگ گئیں کہ جناب یہ بھٹو صاحب کی پارٹی نہیں، یہ محترمہ صاحبہ. ان کی شہادت کے بعد وہی قوتیں پھر پیچھے لگ گئیں جی کہ جناب یہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی پارٹی نہیں. اب بلاول بھٹو صاحب ایک اچھی قیادت ہے، نوجوان قیادت ہے، لوگوں کی امید ہے، پاکستان کی امید ہے، صحیح ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی امید ہے. صحیح ہے. وہ ایفرٹس کر رہے ہیں. صحیح ہے. آپ کو پتہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت ویژن والی ہے. ٹھیک وہ ہے. پردے کے پیچھے دیکھتے ہیں جی کہ کیا ہو رہا ہے. صحیح ہے. آپ کو پتہ ہے 2007 میں شہادت سے پہلے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے لیاقت باغ پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ میں سوات کے اوپر سے پاکستان کا جھنڈا نہیں اترنے دوں گی. صحیح ہے. اس وقت بھی لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے. اس وقت کے وہ انتہا پسند جنہوں نے پورے ملک کے اندر سوسائڈ اٹیک کر کے پاکستانی معیشت کو نقصان پہنچایا، انہوں نے راستہ روکا. صحیح ہے. چوہدری صاحب آپ کی بات سے دو باتیں ہیں. پہلی بات یہ، اس کا میں جواب چاہوں گا کہ بی بی کی آپ نے ذکر کیا. بی بی ایک عظیم لیڈر تھی، عالم اسلام کی لیڈر تھیں، اور بلکہ پوری دنیا کی وہ لیڈر تھیں. لوگ مانتے ہیں، دنیا کے سربراہان مانتے ہیں. بی بی نے، آپ نے لیاقت باغ کے جلسے کا ذکر کیا 2007 کا. بی بی نے لیاقت باغ کے جلسے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ذمہ داران سے اور ٹکٹ ہولڈر سے ایک وعدہ لیا تھا کارکنوں سے متعلق. بی بی دنیا سے چلی گئیں، پھر وہ وعدہ وفا ہوا یا نہیں ہوا؟ وعدہ تو وفا نہیں ہوا. اچھا. اس لیے نہیں ہوا کہ پوچھنے والا ہی کوئی نہیں رہا. میں نے آپ کو کہا ہے کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو تک پہنچنے کے لیے ان کا ایک ای میل نمبر تھا، جی لوگوں کے رابطے تھے. اب وہی طریقہ اگر بحال کر دیا جائے، وہی ای میل نمبر بحال کر دیا جائے، صحیح ہے. ایک سیٹ اپ بلاول ہاؤس، زرداری ہاؤس اور جو بھی ریپرزینٹیڈ ہے مرکزی قیادت کے قریب بنا لیا جائے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ پارٹی پہلے سے زیادہ مضبوط ہوگی. کیوں؟ یہ عوامی مسائل پر ہمیشہ اپنی جدوجہد کی ہے، پہلے بھی کی ہے، اب بھی کریں گے اور آئندہ بھی کریں گے. صرف بار بار میں آپ کہنے کا مقصد، میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا ورکر ہوں. اللہ کی مہربانی سے میں پچھلے 30 سال سے پارٹی کے ساتھ منسلک ہوں. صحیح ہے. تو میں جدوجہد کرتے کرتے یہاں تک پہنچا ہوں. ایک پارٹی نے ذمہ داری دی ہے، میں احسن طریقے سے نبھا رہا ہوں. میری اس چینل کی توسط سے، آپ کے توسط سے یہی اپیل اپنی قیادت مرکزی کو بھی ایسا میکنزم بنائیں کہ پارٹی کے کارکنوں کا آپ کے ساتھ براہ راست تعلق ہو جائے. چوہدری صاحب آپ 30 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاسی جد و جہد کا حصہ ہیں. بقول آپ کے 30 سال میں پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں آئی. کیا آئندہ آگے کوئی ایسا آپ دیکھ رہے ہیں حکومت بنے گی؟ لوگ جیتیں گے پنجاب میں؟ بالکل. پچھلی دفعہ ہمارے کچھ 6 سیٹیں کم تھی پنجاب سے، ان کی دوسری حکومت بن. لیکن جب مساق جمہوریت کیا تھا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے، صحیح ہے، تو انہوں نے کسی کا حق نہیں مارا. ان کا جس کا حق ہے ان کو دیا گیا. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اس وقت آزاد بھی 45 تھے غالباً، کیو لیگ کے بھی 47 تھے. وہ ملا کے ہماری گورنمنٹ بن سکتی تھی. صحیح ہے. لیکن زرداری صاحب نے جب یہ نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کھپے، انہوں نے کہا نہیں، مساق جمہوریت پر ہم قائم ہیں. اسی مساق جمہوریت کے اوپر عمل کرتے ہوئے پنجاب کی حکومت نون لیگ کو بنانے دی. ایسا تو نہیں ہے کہ مساق جمہوریت کی نظر ہوگی پنجاب میں پیپلز پارٹی؟
ایسے کہہ سکتے ہیں، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہمارے لوگ جدوجہد جنہوں نے نواز شریف کے دور میں بڑی قید و بند کی صحبتیں برداشت کی، ان کے گلے ہیں. اسی لیے تو آپ کے چینل کے وساطے سے کہہ رہا ہوں، کوئی ایسا طریقہ بنا لے ہماری قیادت، ان تک یہ بات پہنچے کہ کس طرح پارٹی کو مضبوط کرنا ہے. اچھا چوئی صاحب، پیپلز پارٹی کی بات تو ہوتی رہے گی. ابھی یہ جو اے پی سی ہوئی، اس پہ وزیر اعظم پاکستان نے رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ اپوزیشن حکومت اور فوج کو آپس میں لڑانا چاہتی ہے. ٹھیک ہے، نواز شریف کی تقریر کا خاص طور پر کا ایک سازش تھی. آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے یہ جو بیان دیا اپوزیشن کے متعلق، کیا یہ درست ہے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے، یہ ملکی ادارہ ہے، منظم ادارہ ہے، قابل احترام ہے. کچھ قوتیں اس کو بدنام کرنا چاہتی ہیں. ٹھیک ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے نا جی، بار بار کہہ رہا ہوں، وہ عوامی قوت پر، ووٹ کی پرچی کی طاقت پر یقین رکھتی ہے، نہ کہ بلٹ پر. اچھا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی قومی ادارے ہیں وہ اپنا کردار اپنے اداروں کے اندر قائم کریں. ٹھیک ہے. پولیٹیکل لوگوں کو پولیٹیکل کام کرنے دیا جائے. تو یہ سازش ہو رہی ہے یا کوئی بھی کر رہا ہے، یہ تو اس کا جواب پی ایم صاحب ہی دے سکتے ہیں، میں نہیں. ہم تو احترام کی نگاہ سے اپنے ادارے کو دیکھتے ہیں. ان کی عزت کے لیے ہم بالکل اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. صحیح ہے. ملک کی دفاع کے لیے ان کی خدمات ہیں، ہم ان کے پیچھے کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے. بنارس چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین، ہمیں یہاں لینا ہے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آئیں گے اور گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. عوام کی آواز میں ہمارے آج مہمان ہیں بنارس چودھری صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے درینہ کارکن اور سینئر رہنما ہیں، راولپنڈی سٹی کے بھی ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہیں. چوئی صاحب، بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے حکومتی کارکردگی کی، اور اے پی سی پہ ہم بات کر رہے تھے. وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد صاحب نے کل ایک بیان دیا. انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے اپوزیشن کی ملاقاتوں کا اور فون ڈیٹا لیک کر دیا تو پاکستان کی سیاست میں قیامت آ جائے گی. یہ شیخ صاحب کو کیسے پتہ چل گیا ہے کہ ڈیٹا لیک وہ کریں گے؟ ان کے پاس وہ ڈیٹا کہاں سے آ گیا؟ بات یہ ہے بھائی، شیخ صاحب کا طریقہ یہ ہے کہ ہر وقت ایسی سنسنی خبریں دینا تاکہ میڈیا کے اوپر ان رہیں. اچھا. جب کوئی ملاقاتیں ہوتی ہیں، ملکی دفاع کے لیے بھی ہوتی ہیں، ملکی سلامتی کے لیے بھی ہوتی ہیں، ملکی مسائل کے بھی اوپر ہوتی ہیں. صحیح ہے. جب میں جو سمجھتا ہوں، میرے نظر میں شاید ان کو نہیں بلایا گیا، انہوں نے گرج نکالنے کے لیے ایسی باتیں شروع کر دی ہیں. اچھا. تو اس سے ملک کی خدمت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. جب چیف صاحب نے اگر اپوزیشن کو بلایا ہے تو وہ سمجھتے ہوں گے کہ آپ ان کے بغیر یا ساری پولیٹیکل فورس ملیں گی تو ملک کو ملک کے مسائل سے نکال سکتے ہیں. صحیح ہے. یہ تو جب اگر ملک کے مسائل سے نکالنے کی بات تھی تو یہ ایسی باتیں کر رہی ہیں، تو یہ قوم کی یا عوام کی یا پاکستان کی خدمت نہیں ہے، بلکہ یہ دوریاں پیدا کر رہی ہیں. شیخ صاحب تو بہت تعریفیں کرتے ہیں باجوہ صاحب کی بھی اور پاکستان آرم فورسز کی بھی، ہمارے لیے قابل احترام ہے ہماری فورسز. اس کے باوجود انہیں نہیں بلایا گیا، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ پکو وجہ ایسی ہوتی ہے نا کہ بے ٹائمی وہ بولتے ہیں. اچھا. زیادہ وہ بے ٹائمی ہی بولتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. صحیح ہے. تو میری تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت ہی دے. صحیح ہے. پہلے تو پنڈی کے مسائل کے اوپر بات کریں نا، کہ 2 سیٹیں ان کو دیں، ساری سیاسی جماعتوں کے لوگ ان کے ساتھ چلے. جی. ٹھیک ہے. ابھی تک کوئی ایک میگا پروجیکٹ بتا دیں راولپنڈی کے اندر کہ انہوں نے کیا ہو. ریلوے کے اندر بھرتیاں ہوئی ہیں، اس کا بھی آپ کو پتہ ہے کیسے ہوئی ہیں. اچھا. ٹھیک ہے جی. پچھلے 10-15 سال سے لئی ایکسپریس کا وہ ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں. مشرف دور میں کیوں نہیں بنایا اس انہوں پہ نے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شروع کر رہے ہیں. یہ تو ہم شروع کر رہے ہیں، یہ تو ہم سن ہی رہے ہیں پی نا. بی اسپتال بھی وہ کہہ رہے ہیں میری کاوش ہے، شیخ صاحب کہہ رہے ہیں میری کاوش ہے، آپ کہہ رہے ہیں میگا معمولی پروجیکٹ کی کاوش ہوگی جی. اللہ کہہ رہے وہ پریکٹیکلی ہو جائے. اچھا. اس کے اوپر امپلیمنٹ ہو جائے، لوگوں کو اس کا فائدہ ہوگا تو تب نہ جی. یہ تو میں بس میڈیا کے تھرو ہی دیکھا کہ یہ بھی منصوبہ پاس ہو گیا، یہ بھی منصوبہ پاس ہو گیا. تو شیخ صاحب کی کوشش ہوتی ہے کہ ایسی سنسنی خبر دیں اچھا. جس کے اندر میڈیا کے اوپر میں زندہ رہوں. تو آنے والے الیکشن میں ان کو پتہ چل جائے گا کہ ان کی کارکردگی کیسی یعنی گراؤنڈ پہ شیخ صاحب کی وہ چیز، وہ طاقت یا وہ قوت نہیں ہے. آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے. دیکھیں نا کب وہ الیکشن اپنے بازو پہ لڑے ہیں جی. وہ کبھی نون لیگ کے سہارے پہ
کبھی پیپلز پارٹی کی حمایت لی، کبھی تو قلم دوات پہ جیتے ہیں جی وہ جیتے قلم دوات میں، لیکن ان کو سپورٹ تو عمران خان کی پارٹی کی تھی نا، وہاں ان کا آدمی نہیں تھا، صحیح ہے، تو انہوں نے ساری سپورٹ کی، ٹھیک ہے، میڈیا انہوں نے ہائر کیا ہوا تھا۔ اس سے پہلے ضمنی الیکشن دیکھ لینا ان کا، ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اس سے پہلے نون لیگ کے ٹکٹ سے جیت کے مشرف صاحب کے پاس چلے گئے تھے، صحیح ہے۔ تو وہ اسی طرح ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ مجھے بینیفٹ مل تو جائے۔ صاحب وہ تو کل یہ بھی کہہ رہے تھے شیخ صاحب کہ عمران خان صاحب نے ان کو ملک کے دیگر حصوں سے بھی الیکشن لڑنے کی آفر کی، لیکن انہوں نے کہا میں چونکہ میرا تعلق پنڈی سے ہے، پنڈی میرا شہر ہے، میں پنڈی کے لوگوں کو بھی یار مددگار نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ شیخ صاحب نے پنڈی کے لیے اس طریقے سے کام نہیں کیا، اس کے اوپر آپ کیسے بات کریں؟ یہ ہے ان کو پتا تھا راولپنڈی کے لوگ تو ایک دفعہ پھر میرے جھانسے میں آ جائیں گے، اچھا، باہر کے لوگ ان کے جھانسے میں نہیں آ سکتے تھے، اچھا، جھانسے اس میں، لیے انہوں نے ریفیوز کیا۔ ٹھیک ہے، تو بھائی آپ دیکھنا اگلا الیکشن آنے دیں، صحیح ہے، کیا پتا ابھی یہ کشتی کے اوپر سوار ہیں حکومتی، ٹھیک ہے، تو ذرا بھی ان کے اوپر ذرا مشکل وقت آئی نا، سب سے پہلے یہی چھلانگ لگائیں، یعنی یہ وزیر اعظم کو چھوڑ دیں گے؟ بالکل چھوڑ دیں گے اور سر فہرست ہوں گے، اچھا، آگے دوسرا کوئی جماعتی اتحاد بنانے میں یہ پیش ہوں گے۔ چوہی صاحب اب یہ ساری باتیں ہو گئیں، عمران خان صاحب نے اقتدار میں آنے سے پہلے 2018 میں یا اس سے پہلے جو ملک بھر میں عوامی اجتماعات کیے، جلوس کیے، ریلیاں کیں، اس میں انہوں نے بڑے دعوے کیے، انہوں نے کہا کہ ہم ایک ایسا پاکستان بنانے جا رہے ہیں جہاں ایک بہترین معاشی پالیسی ہوگی، لوگوں کے پاس روزگار ہوگا۔ اب وہ وزیر اعظم ہیں، ابھی بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے۔ اگر اب وہ وزیر اعظم ہوتے ہوئے نہیں کر پا رہے ہیں 2 سالوں میں، تو کب کر دیں گے جی صاحب؟ میری تو جناب آپ کے چینل کی توسط سے اپیل ہے، اس حکومت کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، اچھا، ہمیں 14 اگست 1947 والا ہی پاکستان واپس کر دیں۔ ہم اس کے اوپر بالکل بہترین چل رہے تھے، ٹھیک ہے، یہ نیا پاکستان جو بنانے جا رہے تھے یا بنا رہے ہیں یا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے اوپر انہوں نے غریبوں کا خون بھی نچوڑ لیا ہے۔ اچھا، اب غریب عوام کے اندر اتنی سکت نہیں رہی ہے ٹھیک ہے، کہ مزید ان کو نچوڑا جائے۔ ہمیں خطرہ ہے کہ اتنے مسائل کے اندر انہوں نے پاکستان کو ڈال دیا ہے کہ عوامی بغاوت ہی نہ ہو جائے، لوگ اتنے مسائل کے اوپر گرے ہوئے ہیں۔ بجلی کل پھر انہوں نے مہنگی کر دی، صحیح ہے، گیس کے بلوں میں آپ دیکھیں، ہمارے ایک پارٹی کے رہنما ہیں، چھوٹا سا گھر ہے ان کا، 2 مہینہ کا بل ان کا تقریباً 60,000 سے اوپر آیا ہے۔ اچھا، بھائی انہوں نے کچھ تندور لگائے ہوئے ہیں اندر۔ ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں، یہ حکومت جو آئی ہے اس کی گڈ گورننس نہیں ہے، ادارے کے اوپر ان کا اس طرح گرپ نہیں ہے۔ چوہی صاحب عمران صاحب تو بہت کچھ کہتے ہوتے تھے، آپ کہہ رہے ہیں حکومت پہ ان کی گرپ نہیں ہے، معاملات ان کے بس میں نہیں ہیں۔ اگر حکومت پہ ان کی گرپ نہیں ہے تو پھر کس کی گرپ ہے؟ یہ کون چلا رہا ہے؟ بات یہ ہے جی کہ جو زیادہ لوگ ان کے ان الیکٹڈ ہیں نا، اچھا، وہ لوگ زیادہ حکومت کے اوپر ہیوی ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس وقت ان کے سپورٹر تھے، مالی معاملت بھی کرتے تھے، جی، ذاتی معاملات بھی کرتے تھے۔ جب حکومت آئی انہوں نے ان کو اوبلائج کیا، مختلف عہدے دیے۔ دیکھ لینا ٹی وی پہ آپ روز دیکھ رہے ہوتے، کوئی نہ کوئی ان الیکٹڈ آدمی گورنمنٹ کو ڈیفینڈ کر رہا ہوتا ہے۔ صحیح ہے، کیوں؟ وہ عوام کے ووٹوں سے آئے نہیں، انہیں عوام کا درد نہیں، عوام کا پتہ نہیں کہ آٹا کیا بھاؤ میں ہے، گیس کی کیا قیمت ہے، بجلی کی کیا قیمت ہے، بے روزگاری ہو رہی ہے، روزگار نہیں ہے۔ اس کرونا کی وجہ سے لوگ پہلے ہی بڑے پریشان تھے، تو اب مزید اس حکومت نے پریشان کر دیا ہے۔ کرونا کا جو حساب آپ نے ذکر کیا ہے، حکومت نے کرونا کو اچھے طریقے سے ہینڈل کیا؟ کدھر کیا ہے جی؟ مجھے بتائیں نا، اس کا رزلٹ دیکھیں نا کدھر کیا ہے۔ ابھی آپ کو حالیہ بتاؤں، کل آپ دیکھیں راولپنڈی کچہری بڑی کچہری ہے، جی، ٹھیک ہے، اس کے باہر HBL بینک ہے، اس کے مینیجر کو ابھی کرونا کا شکار ہوئے ہیں۔ اچھا، اسی کا بار روم کے اندر ایک ان کا جو کلرک تھا اس کو ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کیسے انہوں نے قابو کیا ہوتا؟ تو ابھی کیوں؟ ابھی یہ زیادہ پہلے سے زیادہ ہوگا۔ حکومت کی توجہ صرف یہ ہے کہ اپنی جیبیں بھرو اور یہاں سے بھاگ جاؤ۔ صاحب حکومت تو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے یہ سارے معاملات کرنے کے لیے، لوگوں کو آسانیاں دینے کے لیے ایک فورس تشکیل دی ہے، جس کا ٹائیگر فورس کے نام سے انہوں نے نام رکھا ہے۔
اور وہ ٹائیگر فورس حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ وہ لوگوں کی مشکلات کو میں کمی لانے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہی ہے. آپ اس سے کس حد تک متفق ہیں؟ بھائی کوئی بھی نہیں، کسی قسم کا کوئی ٹائیگر فورس سے عوام کو کوئی ریلیف نہیں ملا. اچھا ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں اس حکومت کی نائلی کہ بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام کے تحت ایک غریبوں کے لیے ادارہ بنایا تھا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو، انہوں نے اس کا نام چینج کیا، ڈیٹا وہی اٹھایا. صحیح ہے. اپنی کوئی کارکردگی دکھائے نا کہ واقعی غریبوں کی خدمت کی ہے. وہ تو ایک مخصوص لوگوں کو نوازنے کا معاملہ ہے. صحیح ہے. ان کو پتہ ہے کہ ہم پہلے بھی عوام کی ووٹوں کی طاقت سے نہیں آئے تھے. صحیح ہے. جو مل سکتا ہے لٹو اور پھٹو والی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، پاکستان کے اوپر یہ رحم کریں، پاکستانی عوام پہ رحم کریں، غریبوں کے اوپر رحم کریں، مہنگائی کم کریں، بجلی اور گیس کے بلوں کے اوپر جو انہوں نے سرچارج لگائے ہوئے ہیں وہ ختم کریں، صحیح ہے. تاکہ ملک صحیح سمت پہ چل سکے، عوامی مسائل سے نکل سکے. تو یہ سب مسائل تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے دور میں بھی تھے، تو اس وقت مطلب ان مسائل کو آپ اس طریقے سے ایڈریس نہیں کرتے تھے. اس وقت بھی آپ کہتے ہیں کہ ان بلوں میں آپ رعایت دیں، بجلی اور گیس کے بلوں میں آپ نے اس وقت کیوں نہیں بات کی؟ بھائی آپ کمپیرز کریں نا، اس وقت آٹے کی کیا قیمت تھی اور اب کیا ہے. صحیح ہے. یار دوسرے دن تو نہیں بڑھاتے تھے نا، اچھا بجٹ آتا تھا اس میں کچھ تھوڑا بہت بڑھا دیا، لیکن یہ ہر روز کر رہے ہیں. کیوں؟ چینی سکینڈل کے اندر مافیا تھا، ان کے اپنے لوگ تھے، انہوں نے چینی کے سبسڈی کے نام پہ اربوں روپے کما لیے ہیں. ابھی تک مجھے بتائیں آٹے کے اوپر بھی انکوائری ہوئی تھی. غالباً پنجاب کے وہ ان کے منسٹر تھے خوراک کے، ان سے ان کو ریزائن لیا تھا، مجھے اب یاد نہیں آ رہا. امپلیمنٹ کوئی نہیں ہو رہا جناب. صرف کمیٹیاں، پاکستان کے اندر یہ رواج بن گیا ہے جو کام نہیں کرنا، جس کو پسے پشت ڈالنا ہے اس کے اوپر کمیٹی بنا دی جائے. کمیٹی آتی ہے، کمیٹی جاتی ہے، کمیٹی کھاتی ہے، کمیٹی پیتی ہے، کمیٹی سوتی ہے، عوامی مسائل سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. ناظرین، بنارس چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ہم ابھی ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم راولپنڈی کی بلدیاتی سیاست کے حوالے سے ان سے بات کریں گے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم آپ سے دوبارہ ملتے ہیں. جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے بات کر رہے تھے بلدیات کے حوالے سے. چوہدری صاحب، بلدیاتی الیکشن متوقع ہیں اور اس سلسلے میں پاکستان پیپلز پارٹی کی کیا تیاریاں ہیں؟ راولپنڈی میں آپ کے پاس امیدوار موجود ہیں؟ انشاءاللہ جب پچھلا بلدیاتی الیکشن ہوا تھا جی 2015 میں، جی راولپنڈی شہر کی 46 یو سی تھی. جی میں اس وقت خود بھی الیکشن لڑا ہوں 31 یو سی سے. راولپنڈی کی ایک گنجان آبادی ہے، ٹھیک ہے. 46 یو سی کے اندر اپنے امیدوار پارٹی نے کھڑے کیے تھے. تو انشاءاللہ آنے والا جو بلدیات ہے جس کا بھی نوٹیفیکیشن مجھے بھیجا گیا کسی نے کہ 11 اپریل کو ہونے جا رہے ہیں، صحیح ہے. تو ہماری تیاری مکمل ہے. پورے شہر سے انشاءاللہ پینل پارٹی کے لوگ کھڑے ہوں گے. پارٹی کی قیادت جو فیصلہ کرے گی، جس طرح کرے گی، ہم ہر وقت تیار ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی ہر وقت عوام کے درمیان رہنے والی جماعت ہے. اس کو پتہ ہے عوامی مسائل کیا ہیں، اس علاقے کے اندر صحت کا کیا مسئلہ ہے، پانی کا کیا مسئلہ ہے، تعلیم کا کیا مسئلہ ہے، یا اور جو عوامی مسائل ہیں کارپوریشن کے اندر، اندراج کا، بچوں کی پیدائش کا، فوتگی سرٹیفکیٹ کا. ہر وقت ہمارے عہدیدار یا پارٹی کے جو ذمہ داران ہیں وہ لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں. انشاءاللہ پارٹی پہلے سے اچھا رزلٹ دینے کی کوشش کرے گی. جیتار تو اللہ کے سپرد ہے. پی ٹی آئی کی حکومت نے باقی تینوں صوبوں میں بلدیاتی جو سیٹ اپ تھا انہوں نے اپنا مدت پوری کی اور اس کے بعد وہ ختم ہوا، جبکہ پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اس بلدیاتی سیٹ اپ کو معطل کر دیا تھا. اس کے بعد پھر انہوں نے اب اپنے فوکل پرسن لگائے ہیں ہر یونین کونسل میں. اب وہ فوکل پرسنز لوگوں کا کام کروا رہے ہیں، جو لوگوں کے مسائل ہیں ان کے اوپر وہ اپنی دلچسپی لگائے ہوئے ہیں.
تو ایسے حالات میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی لوگوں کو اپنی طرف توجہ مبذول کرانے میں کامیاب ہو پائے گی الیکشن میں؟ بالکل ہوگی بھائی. لوگ پی ٹی آئی کے جو فوکل پرسن ہیں ان سے بیزار ہو چکے ہیں. اچھا بھلا شہر بہترین تھا, ہر جگہ یوسی میں جائیں انہوں نے گڑھے کھودے ہوئے ہیں, اچھا, اپنے ذاتی مفاد کے لیے لائنیں ڈال رہے ہیں. عوام سے ان کا کوئی غرض نہیں, آپس میں ان کی چپکلش ہوتی ہے, کوئی کہاں کھدائی کر رہا ہے, کوئی کہاں کھدائی کر رہا ہے, واپس آنے کا نام ہی نہیں لیتے. لوگ کئی گر کے زخمی ہوئے ان گڑھوں کے اندر. صحیح ہے. تو اس لیے لوگوں کو پتہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں اور اچھا رزلٹ دیں گے. یہ آپ دیکھیں گے وقت, یہ میری آپ بات ریکارڈ کر لیں کہ انشاءاللہ پہلے سے اچھا رزلٹ دیں گے. یہ فوکل پرسنٹ اچھی بات ہے اپنی جماعت کے لگائیں, لیکن نو ڈاؤٹ کہ انہوں نے جو ہے نا کوئی پبلک کے لیے کوئی اچھا کام عوام نہیں کو کیا. سہولت نہیں دی. عوام کو کوئی سہولت نہیں, عوام کی تکلیف کے اوپر تکلیف ہی دیتے رہے ہیں اور فرض سمجھ کے دیتے رہے. سوئی صاحب, ادویات مہنگی ہو چکی ہیں, آپ نے پہلے بھی ذکر کیا ہے پروگرام میں 260%. اور کیا حکومت کوئی بھی ہو, پی ٹی آئی کی ہو, نون لیگ کی ہو یا پیپلز پارٹی کی ہو, کیا انہیں یونین کونسل سطح پر فری ڈسپنسریاں نہیں ان کا انعقاد نہیں کرنا چاہیے تاکہ جو وہاں پر رہنے والے ایک عام لوگ ہیں, مزدور ہے, محنت کش ہے, جو ڈاکٹر افورڈ نہیں کر سکتا, وہ اس کو فری ڈسپنسری سے اکاموڈیٹ کیا جا سکے؟ یہ اس کے اوپر حکومتیں کام کیوں نہیں کرتی جوئی صاحب؟ بھائی جب وزیر صحت ہی نہیں ہے وفاقی تو کام کیسے چلے؟ اچھا, ہر ایک منسٹری ہے, الیکٹڈ ہوتا تھا وزیر صحت, صحیح ہے. ٹھیک ہے, وزیر اعظم صاحب نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے. وزیر اعظم صاحب نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے. ابھی سنا ہے انہوں نے کو اپنے شوکت خانم کے کوئی ڈاکٹر صاحب ہیں ان کو لگایا ہوا ہے وزیر صحت, یعنی اپنے ہی بندے کو بظاہر اس کا نوٹیفکیشن نہیں ہے لیکن سارے اختیارات انہی کو دیے ہوئے ہیں. میں نے آپ کو کہا ہے کہ جب تک الیکٹڈ بندہ نہیں ہوگا, اس کو پتہ ہوتا ہے میں نے عوام سے ووٹ لینے ہیں, عوامی مسائل حل کرنے ہیں. یہاں یہ حکومت زیادہ ان الیکٹڈ لوگوں پہ مشتمل ہے, جی, بیرون ملک کے جو ان کے دوست ہیں ان پہ مشتمل ہے, اچھا, بیرون ملکوں کے اوپر جو جن کی نیشنلٹیاں ہیں ان کو اوپر مشتمل ہے. ان کو کیا پتہ آپ کے میرے یا عوام کے مسائل کیا ہیں؟ وہ اپنے ذاتی بیرون ملک تو پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے قائدین کے بھی جائیدادیں نکلی ہیں, ان کے بھی معاملات نکلے ہیں, بینک اکاؤنٹس بھی نکلے ہیں. اس پہ تو آپ کیا بات کریں گے؟ بھائی جائیدادیں نکلنے کا معاملہ اس پہ میں بات نہیں کر رہا, بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے کوئی اتنے بندے ان الیکٹڈ نہیں رکھے ہوئے تھے. اچھا, ٹھیک ہے, ان کو تو چلنے ہی نہیں دیا گیا. صحیح ہے, خاص کر پیپلز پارٹی کی حکومت, آپ کو نہیں پتا. صحیح ہے. اب بات جائے گی تو کوٹوں کا, میں کوٹوں کا احترام کرتا ہوں. اس وقت چیف جسٹس صاحب آپ نے دیکھا ہے جو بھی کام کرتی تھی پیپلز پارٹی عوامی مفاد میں, اس کے اوپر سو موٹو ہو جاتا تھا. اچھا, ٹھیک ہے جی. میں آپ کو یہ مثال بتا دوں کہ جناب سوئی گیس کا محکمہ ہے, جو عام آدمی 6,000 روپے کی فیس دے کے تو اپنا میٹر لگوا سکتا تھا, اس کے اوپر بھی اس وقت کے چیف جسٹس صاحب نے 100 موٹو لے لیا. کیوں کہ وہ کام عوامی فلاح کے تھے, پیپلز پارٹی کر رہی تھی. اس سے کیا ہوا؟ غریب رل گئے, رشوت کا ریشو بڑھ گیا, لوگ خوار ہوئے. تو صاحب یہ فلاح سندھ میں کیوں نہیں ہو رہی؟ میڈیا ہر روز دکھا رہا ہے سندھ کے اندر بے شمار مسائل ہیں, حکومت آپ کی پارٹی کی میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک قوت ہے جو شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے آج تک پیپلز پارٹی کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے. یہ وہی قوتیں ہیں جو کسی نہ کسی صورت میں کسی نہ کسی شکل میں آ رہی ہیں. ابھی دیکھیں نا کوٹوں کا احترام قیادت کس طرح ہماری کر رہی ہے. کتنے شدید بیمار تھے جناب زرداری صاحب, آصف علی زرداری صاحب, جی, لیکن انہوں نے سرنڈر کیا, کوٹوں کا احترام کیا, بیماری کی حالت میں ہونے کے باوجود کورٹ وہ میں وہاں پیش ہوئے اور اپنا دفاع کر رہے ہیں. آج تک کو ثابت کریں کہ ان کے اوپر ایک بھی ریفرنس کوئی ثابت ہوا ہے. صرف انتقام کا نشانہ. وہ محب وطن ہے, پاکستان سے محبت کرنے والی قیادت ہے, پاکستانی عوام سے مسائل سے نکالنے والی قیادت ہے. آپ نے نہیں دیکھا پیپلز پارٹی نے NFC ایوارڈ دیا, جی, ٹھیک ہے, پائپ لائن جو گیس ایران سے لائی اس کا تحفہ دیا, جی, یہ سی پیک کا تحفہ کس نے دیا, KPK کو شناخت کس نے دی. اچھا, ٹھیک ہے, سی پیک تو نون لیگ کہتی ہے. نو یہ سب پتہ ہے. اسے چائنیز امبیسڈر نے بھی آ کے کہا ہے, فادر آن سی پیک زرداری صاحب کا اس نے کہا ہے, یہاں مل کے بھی کہا ہے. اس کے اوپر 100%
سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھائی ہیں, یہ شہباز شریف پینشن بڑھوائی ہیں. شہباز شریف صاحب کہتے تھے میں گھسیٹوں گا اور میں دولت نکالوں گا, چیڑ پھاڑ کروں گا. کراچی پھر وہ چلے گئے زرداری صاحب سے ملنے کے لیے. تو یہ تو پھر ہماری قیادت کا بڑا پن ہے نا, ان کو قبول کیا. انہوں نے تو اس طرح نہیں نا کالا کوٹ پہن کے کوٹوں کے اندر چلے گئے تھے جب گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے. جی وہ گرے اوروں کو مزید نہیں گراتے. ہماری قیادت جو گرے ہوئے ہوتے ہیں نا ان کو ہاتھ رکھ کے سٹینڈ کرواتے ہیں, ان کے ساتھ کھڑا ہوتے ہیں, ان کے ساتھ چلتے ہیں. اس کا مطلب ہے صاحب کہ نون لیگ کی سیاست اس وقت گری ہوئی ہے اور پیپلز پارٹی اور اسد زرداری ان کو سارا دے رہی بالکل پروموٹ کر رہے ہیں, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. گرے اوروں کو گرانا ہماری قیادت کا کوئی وتیرہ نہیں ہے. ہم ہیلپ کرنے والے لوگ ہیں, پاکستانی عوام کی جس طرح ہیلپ قیادت کر رہی ہے, اس کا کوئی آ جائے بڑے لوگوں کا کام یہی ہوتا ہے کہ ان کو پھر ویلکم کرنا. اچھا چوہی صاحب پروگرام کا وقت ختم ہونے جا رہا ہے, میں چلتے چلتے ایک آخری بات آپ سے پوچھوں گا. آل پارٹیز کانفرنس ہوئی, اس کے اندر تمام سیاسی جماعتوں نے شرکت کی, ایک کو چھوڑ کے جماعت اسلامی نے وہاں شرکت نہیں کی. اس پارٹی کا جو اعلامیہ جاری ہوا اس کے تحت ایک پی ڈی ایم بنایا گیا, پاکستان ڈیموکریٹک الائنس. اس سے پہلے بھی الائنس بنتے رہے جس میں نواب نصر اللہ خان کی قیادت میں الائنسز چلتے رہے. گو نواز تحریک چلی, اس میں نواب نصر اللہ خان نے وہ الائنس بنایا تھا. ایم آر ڈی کی تحریکیں بھی یہاں پر چلیں, بہت ساری چیزیں چلیں. اب یہ پی ڈی ایم بنا ہے چوہی صاحب, یہ پی ڈی ایم حکومت کے خلاف اور عوامی مسائل کو حل کروانے کے لیے کب سے اپنی احتجاجی تحریک کا آغاز کرنے جا رہا ہے؟ دیکھیں نا جی, وہ پی ڈی ایم بن گیا, اب دنوں میں تو ایک دم تو نہیں, گھنٹوں میں تو نہیں یہ تیار ہوتے. اب وہ اس کے اوپر کمیٹی بنے گی, سینئر لوگ ہیں جو مختلف پارٹیز کے, وہ بیٹھیں گے, دیکھیں گے کس طرح. قیادت نے کہا ہے انہوں نے اس حکومت کو نہیں چھیڑنا, انہوں نے عوامی مسائل چھیڑنے ہیں کہ یہ مسائل حل کرو. تو پھر حکومت اس کے کیسے لیے جائے گی؟ تو حکومت اس طرح جائے گی اگر انہوں نے عوامی مسائل حل نہ کیے, عوام کے مسائل پر توجہ نہ دی, بے روزگاری کے اوپر توجہ نہ دی, مہنگائی کے اوپر توجہ نہیں دی, اور دہشت گردی کے اوپر توجہ نہ دی, تو پھر پاکستانی عوام نکلیں گے اور پھر سیاسی جماعتیں بھی ساتھ ہوں ویسے چوہی صاحب آج جن تک جس چیز پہ توجہ حکومت نے دی, خاص طور پہ وزیر اعظم صاحب نے دی, یا تو وہ غائب ہوگی مارکیٹ سے, تو یا اس کا ریٹ ایک دم آسمان پہ چلا گیا. اب آپ ان کی توجہ دلوانا چاہ رہے ہیں, مہنگائی, بے روزگاری, اور یہ پہلی اتنے سارے مسائل ہیں, کیا ان میں آپ مزید اضافہ کروانا چاہتے ہیں ان کی توجہ دلوا؟ نہیں, ہم حل کی طرف جائیں گے بھائی, اچھا کہ حل کریں. آپ کا حکومت کے اوپر کنٹرول ہی نہیں ہے, بیوروکریسی کا کنٹرول ہے, وہ جو چاہے وہ کر رہے ہیں. اچھا, اسی لیے تو یہ ساری سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ اگر اس حکومت کو زیادہ ٹائم دیا تو خدا نہ خواستہ اس ملک کے اندر بڑے فسادات شروع ہو جائیں گے. تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جلد از جلد اس حکومت سے جان چھڑوائی جائے, تاکہ یہ پاکستان کے جو غریب عوام پس رہے ہیں یہ مزید پسنے سے بچ جائے. اس کا مطلب آپ نے ابھی ذکر کیا بیوروکریسی کا, اس کا مطلب ہے سیاسی جماعتیں پاکستان میں کمزور ہیں اور اسٹیبلشمنٹ مضبوط ہے. نہیں, آف کورس یہ بات تو صحیح ہے کہ جناب بیوروکریسی بہت مضبوط ہے, لیکن اگر اس کے اوپر عوامی حکومت آ جائے نا تو بیوروکریسی کو بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے. ان کو بھی پتہ ہے. پھر بات ادھر آئے گی کہ جو الیکشن ہوا تھا 2018 کا, زرداری صاحب نے کہا تھا یہ آر او الیکشن ہے. ٹھیک ہے, میں کسی ادارے پہ تنقید نہیں کرنا چاہتا, لیکن پیپلز پارٹی بھی اسی الیکشن کے تحت اسمبلی میں بیٹھی ہوئی ہے چوہی صاحب. بالکل بیٹھی ہوئی ہے, پھر اس میں بیٹھنا نہیں چاہیے تھا. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. اگر نہ بیٹھتے تو یہ شکر کرتے, وہ یہی کہتے کہ یہ سارے ہٹ جائیں, یہ بیچ میں کھڑے ہیں, اب گراؤنڈ سے باہر ہو جائیں تو پھر گراؤنڈ کے اندر کھڑے ہو کے لڑ رہے ہیں, ان کو بتا رہے ہیں, اسمبلی کے اندر بتا رہے ہیں کہ یہ مسائل ہیں. اگر بالکل ہی ہم باہر ہو جاتے تو ان کو من مانی کا مزید موقع ملتا, ہم ان کو من مانی نہیں کرنے پی ڈی ایم جو صاحب استعفوں کا آپشن استعمال کر سکتی ہے. یہ بھائی قیادت فیصلہ کرے گی, جو بھی قیادت فیصلہ, اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, بلاول بھٹو صاحب ہیں, شہباز شریف صاحب ہیں, وہ سارے فیصلہ کریں. بڑے لوگ ہیں, بڑی قیادت ہے کہ وہ کس طرح کرنا ہے پی ڈی ایم کے فیصلے. لیکن یہ ایک بات, ایک ایجنڈے پہ یہ سارے اے پی سی کی لیڈرشپ متفق ہے کہ اس حکومت کو جتنی جلدی ہو سکے عوامی مسائل کے اوپر توجہ دے. اگر نہیں توجہ دے سکتے ان کو چلتا کیا جائے, تاکہ مزید خرابی پاکستان کے اندر نہ ہو, فسادات نہ ہوں, مزید مسائل نہ بڑھیں. مولانا فضل الرحمان کا آپ نے ذکر کیا, اے پی سی میں انہیں بھی ناراض کر دیا آپ کی جماعت نے, آپ کے قائدین نے. تو آپ سمجھتے ہیں مولانا صاحب
پی ڈی ایم میں ساتھ چلیں گے بھرپور طریقے سے؟ وہ بڑے باپ کا بڑا بیٹا ہے تو ناراض نہیں ہوتے، کبھی کبھی تو محبت ہو ہی جاتی ہے۔ اچھا، یہ تو محبت انشاءاللہ ہاں یہ محبت کا ایک انداز ہے مولانا صاحب کا، مولانا صاحب کی قیادت میں ہم سارے لوگ چلیں گے۔ اچھا، زبردست ہاں یہ محبت کا ایک انداز ہے ان کا، زبردست۔ وہ ناراض نہیں ہوتے۔ شوئی صاحب ایک آخری سوال، جب سے یہ حکومت آئی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کو پس پش ڈالا گیا ہے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد ہی مسئلہ کشمیر پر رکھی گئی تھی اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ابھی تک مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ان 2 سالوں میں خاص طور پہ اس طریقے سے آواز نہیں اٹھائی جیسے اٹھائی جاتی تھی؟ وہ بھائی پیپلز پارٹی کے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے نعرہ لگایا تھا گھاس کھا لیں گے کشمیر کو نہیں چھوڑیں گے، اس کے لیے لڑیں گے، 1000 سال تک بھی ڈرنا پڑا تھا۔ 1000 سال تک بھی لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا ابھی تک؟ سوائے پروٹوکول کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ یہ میں آپ کو بتا دوں جس طرح پاکستان کے مسائل ہیں ان کو پاکستان پیپلز پارٹی نکال سکتی ہے، اور مسئلہ کشمیر کا حل بھی انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت ہی نکال۔ گلگت بلتستان کا الیکشن آ گیا، نومبر میں ہونے جا رہا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کامیاب ہوگی؟ پہلے تو نہیں ہو سکی۔ انشاءاللہ محنت کریں گے، ہمارے اچھے کینڈیڈیٹس قیادت نے دیے ہیں، پچھلے 5 سال اگر ان کو نہیں منتخب کیا تو انہوں وہ رابطہ مہم میں رہے ہیں، ان کے ساتھ رہے ہیں، پہلے سے اچھا رزلٹ دیں گے۔ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اگر کسی مداخلت نہ ہوئی تو رزلٹ بہتر ہوگا۔ یعنی مداخلت کے امکان ہیں، آپ یہ سمجھتے میں ہیں؟ بھی ہو سکتا ہے، یعنی آپ پھر وہی RO والا الزام لگائیں گے؟ ہاں بالکل کہیں گے اگر فیئر الیکشن ہوگا، کسی جگہ بلدیات ہو یہ ہوگا، فیئر الیکشن ہوگا تو انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی جیتے گی۔ اداروں کا ہم احترام کرتے ہیں، وہ اپنے اداروں کے اندر اچھا کام کر رہے ہیں، سیاسی لوگوں کو سیاسی کام کرنے دیا جائے، وہی عوامی مسائل حل کر سکتے ہیں۔ سیاسی لوگوں کو سیاسی کام کرنے دیا جائے، وہی مسائل حل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما محمد بنارس چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کی گفتگو آپ نے سنی اور یقیناً یہ گفتگو ان کی قیادت بھی سنے گی اور پاکستان کے ارباب اختیار بھی سنیں گے۔ ہم اس یقین کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں کہ پاکستان اور پاکستان کے عوام کے مسائل میں کمی انشاءاللہ بہت جلد آئے گی، اس ملک میں خوشحالی کا دورہ ہوگا۔ جاتے جاتے احمد ندیم قاسمی صاحب کی لکھی ہوئی ایک چند لائنیں مجھے یاد آ گئیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل کہ جسے کبھی کوئی اندیشہ زوال نہ ہو، اور یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ رہے سبز، اور ایسا سبز کہ اس کی کہیں کوئی مثال نہ ہو۔ وہ لکھتے ہیں کہ خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم نفس کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آئے گا، فیڈ بیک لازمی دیجیے گا۔ پروگرام عوام کی آواز لیڈ نیوز چینل سے ہم آپ کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔